بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں استاذ امین احسن اصلاحی کی ایک اہم تحقیق کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ اس سے پہلے سے واقف ہوں، لیکن یہ ایسی ان کی ریسرچ ہے، ایسی ان کی تحقیق ہے جو ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس نے ایک زاویہ نظر ہمیں دیا ہے چیزوں پہ غور کرنے کا، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ہیں۔ اس میں یہ جو کانسیپٹ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ اس کی عام طور سے جو تعویل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غیب جو ہے وہ ظاہر ایک ان نون کو یا نادیدہ چیز کو کہا جاتا ہے، تو وہ نادیدہ چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کانسیپٹ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عقل و بصیرت کے بجائے، فہم و ادراک کے بجائے ایمان اصل میں ایک مان لینے کی چیز ہے، اس لیے کہ اس میں تو بس آپ کو کچھ چیزیں بتا دی جائیں گی اور آپ نے اس کو ماننا ہے۔ ایمان کمیونیکیٹ کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایمان ایک محض ماننے کی چیز بن کے رہ جاتی ہے تو آپ کے اور آپ کے مخاطب میں پھر کوئی لائن آف کمیونیکیشن باقی نہیں رہتی۔ استاذ امین احسن اصلاحی نے اس آیت کی جو تعویل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ پیش کروں، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ معلوم ہو کہ یہ جو اس کی جو درست تعویل ہے وہ کیا ہے، اور اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ کہاں کہاں ملتے ہیں، اور یہ کس طریقے سے ہمارے پوری سوچ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں، تھوڑی سی اس میں ٹیکنیکل بات ضرور ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب میں جو بے ہے، یہ ظرف کی بے ہے۔ ظرف کا مطلب ہے لوکس یا جگہ، گویا کہ وہ ترجمہ اس کا ایسے کریں گے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا تو دوسری تعویل ہے جس پر ابھی ہم مزید بات کریں گے، لیکن استاذ امین احسن اصلاحی کی جو تعویل ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بے کا جو ورڈ ہے یہ لوکس کو یا جگہ کو بیان کر رہا ہے، یہ ظرفیت کو بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان لانا ظاہر ہے کہ انسان کے لیے بہت معتبر بھی ہوتا ہے کہ آپ جب استدلال کی بنیاد پر ایمان لے کے آئیں، اگر آپ جو آرگیومنٹس ہیں ان کی بنیاد پر ایمان لے کے آئیں تو وہی ایمان بھی انسان کے لیے معتبر ہے۔ وہ اس ایمان کا کیا فائدہ کہ جو دیکھ کر آپ اس چیز پر ایمان لے کے آئیں۔ تو اہل ایمان کے بارے میں وہ یہ صرف بیان کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے، اس تعویل کو لینے میں خود قرآن مجید ان کی تائید کرتا ہے، اور انہوں نے کم سے کم 2 مقامات ایسے بتائے ہیں جن میں بالکل ترجمہ ایسا ہی ہے، اور جو انہوں نے پیرل آیتیں پیش کی ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو پیش کیا دیتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی 49 نمبر آیت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب پر بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کے آتے ہیں اور الساعہ یعنی قیامت سے خائف رہتے ہیں۔ الذین ہم من الساعۃ مشفقون، قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پھر یہاں پہ جو بے ہے وہ ظرف کی ہے، یعنی جگہ بیان کر رہی ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کے آ رہے ہیں، گویا کہ آثار سے ایمان لا رہے ہیں، گویا کہ وہ دھواں دیکھ کے یہ جان رہے ہیں کہ آگ موجود ہے، وہ آگ پر دیکھنے کا اصرار نہیں کرتے، محض وہ یہ جان کے اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو وہ ضرور کسی آگ کا پتہ دے رہا ہے۔ تو دلائل کی بنیاد پر وہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی طرح سے سورہ فاطر کی ایک آیت بیان کی ہے، یہ سورہ فاطر کی 18 نمبر آیت ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ، یعنی اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوں اور نماز کا التزام کرتے ہوں۔ تو دیکھیے، یہاں پہ بھی بن دیکھے یعنی کا مفہوم ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان کی اس تعویل سے، اور اس کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانا جو ہے وہ قرآن مجید نے جو ہم سے جس ایمان کا تقاضا کیا وہ کوئی ایسا نادیدہ ایمان نہیں ہے، ایسا ٹھونٹ ایمان نہیں ہے، ایسا اندھا ایمان نہیں ہے کہ جس کو آپ اس مفہوم میں لے لیں کہ وہ بلا سوچے سمجھے ایمان لے کے آتے ہیں اور ایمان ایک ڈاگما کے طور پہ اس کو پھر وہ پیش کرتے ہیں۔ نہیں، ایمان اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو خداوند تعالیٰ نے جو انسان کے اندر رکھا اور اسے تقاضا کیا، تو جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ان سب کو استدلال سے منوایا، آخرت کا استدلال پیش کیا، قیامت کا استدلال پیش کیا، رسولوں پر ایمان کا استدلال پیش کیا، کتاب پر ایمان کا استدلال پیش کیا، فرشتوں پر ایمان کا استدلال پیش کیا، خود اپنے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، بتایا گیا کہ کیوں خدا کو ماننا ضروری ہے۔ تو گویا اب یہ دیکھیے کہ بالکل ایک آؤٹ لک تبدیل ہو جاتی ہے کہ ایمان اب ماننے کی چیز نہیں ہے، محض ماننے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان استدلال سے سمجھ کر ماننے کی چیز ہے، اور یہ اس تعویل نے ایک زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا۔
جو خواتین حضرات، جو لوگ دوسری تعویل کرتے ہیں ایمان بالغیب کی، وہ عربیت کے لحاظ سے یعنی عربی زبان کے لحاظ سے تو غلط نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یعنی وہاں پہ بے پھر مفعول کی ہو جائے گی، یا آپ اس ٹیکنیکل لفظ کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا ظاہر ہے مطلب پھر اگر یہ لیں گے کہ جو نادیدہ چیزوں پہ، اندیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان سے نکل ہی جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیب کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کہیں استعمال نہیں ہوا، ورنہ الغیب کا اگر ترجمہ ہم کسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں پھر تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں قرآن نکل جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو بالکل ہمارے سامنے کی چیز ہے۔ رسول بھی نکل جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ موجود تھے، رسول کو وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھیے کہ جو زیادہ سے زیادہ چیز میں رہ جاتی ہے وہ آخرت ہے۔ ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ایک اندیکھی چیز ہے، تو اس کے بارے میں تو خود آیت آگے جا کے یہ بتا رہی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو غرض ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں ایک ایمان کا بہت ہی محدود مفہوم ہے جو اگر ہم غیب پر ایمان لانا تعویل کریں گے اس سے نکلتا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے لے جب بڑھتی ہے تو پھر اس سے آہستہ آہستہ ہمارے ہاں یہ مفہوم اخذ ہونے لگا نتیجتاً کہ وہ بلا سوچے سمجھے ایمان لے کے آتے ہیں۔ ایمان ان کے لیے کوئی استدلال کی چیز نہیں ہے، ایمان بس ایک مان لینے کی چیز ہے۔ اور اس سے خواتین و حضرات وہ ایک بہت بڑا المیہ پیدا ہوا کہ آپ کا ایمان سے جو تعلق ہے، بجائے اس کے کہ وہ استدلال اور سوچ سمجھ کا تعلق ہو، فہم کا تعلق ہو، آپ کا ایک زندہ تعلق ہو۔ جب تک آپ کا تعلق ایمان کی ان حقائق سے ہے جن کو ماننا ضروری ہے، اگر وہ تعلق فہم کا نہیں ہے، اگر وہ تعلق ادراک کا نہیں ہے، تو وہ کبھی زندہ تعلق نہیں بنے گا، وہ ایک ٹھونٹ تعلق بنے گا، وہ ایک مان لینے کی چیز بنے گا، وہ ایک ڈاگما بن جائے گا۔ اور اس ڈاگما یا اس ٹھونٹ نظریے کو آپ پھر آگے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ پھر استدلال کی چیز نہیں ہے، وہ صرف ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے۔ آپ اس ایمان کے بارے میں دوسرے کو کیسے کمیونیکیٹ کر سکیں گے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اس تعویل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ تعویل ہمارے ہاں غالب تعویل رہی ہے، اس نے ہماری امت کی سائیکی یہ بنا دی ہے کہ ہم نے بس بغیر سوچے سمجھے ایمان لے کے آنا ہے۔ جبکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس تعویل سے بات بالکل روشن ہو جاتی ہے اور دل کو لگتی ہے، دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ جس چیز کو میں مان رہا ہوں میں سوچ سمجھ کے مان رہا ہوں، بلا سمجھے نہیں مان رہا، اور میرے پاس اس کا استدلال اور دلائل موجود ہے۔ میں خدا کو مانتا ہوں تو خدا کے ماننے کے دلائل میرے پاس ہیں، میں آخرت کو مانتا ہوں تو میں آخرت کے ماننے کے دلائل پر پختہ یقین رکھتا ہوں، اور میں ان دلائل کا چونکہ استدلال میں آگے پیش کر سکتا ہوں دلائل کو، تو میرے اور میرے مخاطب کے درمیان جو اس کو نہیں مانتا ایک رشتہ بن جاتا ہے کمیونیکیشن کا، جو کہ ظاہر ہے کہ اگر محض مان لینے کی چیز کا ہم ترجمہ کریں تو وہ رشتہ نہیں بنتا۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ اس مختصر سی گفتگو میں استاذ امین احسن اصلاحی کی اس ایکسٹراڈنری کنٹریبیوشن کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں، آپ کے سامنے اس کو پیش کروں، اور آپ بھی اس کا جائزہ لیتے رہیے کہ اپنے ایمان کو جو آپ کو ماننے کی چیز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اس میں اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں جن حقائق کو مان رہا ہوں، جن کو خدا نے مجھے ماننے کا حکم دیا، کیا میں سوچ سمجھ کے مان رہا ہوں یا بلا سوچے سمجھے مان رہا ہوں؟ اگر میں سوچ سمجھ کے مان رہا ہوں تو یہ ایمان آپ کے باطن کو زندہ کر دے گا، یہ ایمان آپ کے باطن کے اندر وہ جان پیدا کر دے گا، یہ ایمان آپ کے ساتھ اور آپ کے خدا کے درمیان ایک زندہ تعلق پیدا کر دے گا۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جس حقیقت کو آپ مان رہے ہیں وہ آپ کے اپنے باطن کا احساس ہے، وہ آپ کی اپنی ریولیشن ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔